تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، عقیدہ اشاعت التوحید والسنہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور ضلع منڈی بہاؤالدین کہ اس شہر اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کافی وقت پہلے آپ کے آج کے اس پروگرام کے لیے مجھ سے وقت لیا گیا تھا. میرے میزبان اور میرے مخلص موحد دوست جناب مولانا احمد یار گوندل صاحب اور ناظم اعلیٰ ضلع منڈی بہاؤالدین کے مولانا سعید الرحمن بلوچ صاحب، انہوں نے خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ کل میں سفر پر تھا تو بلوچ صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا یہ عنوانات ہیں، آپ ان میں سے کون سا عنوان پسند کریں گے؟ میں نے کہا جو آپ کہیں گے میں اسی پہ بات کر لوں گا. لیکن اچھا ہوا انہوں نے مجھے اختیار دیا تو ان میں سے ایک عنوان لینا تھا، اور وہ عنوان یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، اللہ اکبر، یہ عنوان اتنا وسیع و عریض ہے اور یہ عنوان اتنا اہم ہے کہ اگر ایسے عنوانات دیے جائیں علماء اور خطباء اور مقررین کو اور اس پہ وہ جامع اور بہترین گفتگو کریں تاکہ کائنات کے اندر استاد بننے والوں کے لیے، معلمین کے لیے ایک مشعل راہ ہو کہ میں کس مسند پہ فائز ہوں. اور اگر آپ غور کریں تو قرآن مقدس میں نص صریح سے بتایا کہ پیغمبر پاک معلم ہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تھوڑا ہٹ کر اپنی وہ روایتی تقریر سے تھوڑی سی ہٹ کر گفتگو کروں گا، لیکن اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر میں جس طرح آپ چاہیں گے پھر اسی طرح شروع ہو جاؤں گا. آپ کی توجہ مجھے انتہائی درکار ہے. میرے سامنے رب کا قرآن ہے. میں آغاز چونکہ طالب العلم ہوں قرآن کا، تو اپنی گفتگو میں قرآن کریم کا سہارا لے کے چلوں گا اور بتلاؤں گا کہ معلم کائنات، محسن کائنات اور مربی انسانیت کی تعلیم کا انداز کیا تھا، اور وہ بحیثیت معلم اور مربی کیسے تھے. چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب کعبۃ اللہ تعمیر کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، توحید کا یہ مرکز تعمیر ہوتا ہے، تو دونوں ایک دعا کرتے ہیں. قرآن مقدس وہ دعا نقل کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب، اے پروردگار، ابعث فیہم رسولا منہم، بھیج دے ان میں رسولا، تنوین تعظیم کی ہے، عظمت والا رسول، شان والا رسول، تعظیم والا رسول، مقام والا رسول، آخری رسول، منہم، انہی میں سے بھیج دے. فرائض کیا ہوں گے ان کے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا ان کو. یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم کتاب دے گا. تیری کتاب کا وہ معلم بن کے آئے گا، معلم قرآن بن کے آئے گا. والحکمت، اور معلم سنت بن کے آئے گا. کتاب و سنت کا معلم بن کے آئے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا. یہ آیت 4 مقامات پہ قرآن مقدس میں آئی ہے. کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر. میں نے پہلا مقام سورۃ بقرہ آیت 128 129 پڑھی. یہی سورۃ بقرہ چند صفحوں کے بعد 2 صفحے الٹنے کے بعد آیت نمبر 151 قرآن کہتا ہے کما
أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. کتنے مقام ہو گئے؟ 2 مقام. تیسرا مقام یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت آل عمران ہے. آیت نمبر 164 ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ البتہ تحقیق، لام تاکید، قد حرف تحقیق اور منا یمنو ماضی کا صیغہ ہے. منا احسان کیا ہے. علماء جانتے ہیں لام تاکید قد حرف تحقیق جب ماضی پہ داخل ہو جائے تو مانا قسم کا پیدا ہو جاتا ہے، تاکید در تاکید پیدا ہو جاتی ہے. رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں بڑے بڑے احسان کیے میں نے انسانوں تمہارے اوپر مومنوں. تمہیں انسان بنایا احسان کیا، آنکھیں دی احسان کیا، زمین بچھائی تیرے قدموں کے نیچے احسان کیا، تیرے اوپر آسمان کا چھت بنایا انسان احسان کیا. یہ سارے احسان ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ میں نے اپنا آخری پیغمبر تمہارے اندر مبعوث کیا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. شان والا رسول بھیجا تمہاری ہی جنس میں سے. کام ان کا کیا ہے؟ مشن ان کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور انہیں پاک کرتا، تعلیم کتاب دیتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے. یہی آیت قرآن میں چوتھے مقام پر یہ میرے سامنے 28واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے سورت الجمعہ. آیت نمبر 2 قرآن کہتا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا شان والا رسول بھیجا فی الامیین. بات بنتی جا رہی ہے. هو الذی بعث فی الامیین. اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا، مبعوث کیا فی الامیین، ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں. آپ کہیں گے کتنے ناخواندہ تھے، کتنے ان پڑھ تھے کہ پورے مکہ میں، پورے عرب میں گننے سے 4 قلم بھی نہیں ملتے تھے. تلاش بسیار کے ساتھ بھی کہیں جا کے کسی کے پاس کیا نظر آتا؟ کوئی صاحب قلم نظر آتا. ایسے امیین میں رسول بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. علماء موجود ہیں. یہ تمہید تھی. میں نے قرآن مقدس ابراہیم خلیل اللہ کی دعا سے پڑھنا شروع کیا کہ اللہ کے خلیل کعبۃ اللہ تعمیر کر کے دعا مانگتے اللہ شان والا رسول بھیج دے جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب دے گا. وَالْحِکْمَةَ،
سنت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ چوتھے نمبر پر ان کو پاک کرے۔ بھائی یہ چار باتیں ذہن میں رکھ لو، میں ایک نکتہ دے کے جا رہا ہوں، ایک تحفہ، آپ کا دل و دماغ انشاءاللہ معطر ہوگا۔ کتنے کام کریں گے وہ پیغمبر؟ تلاوت آیات پہلا کام، یتلو علیہم آیاتک، دوسرے نمبر پر یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب، تیسرے نمبر پر تعلیم سنت، اور چوتھے نمبر پہ پاک کرے گا، تزکیہ کرے گا ان کو۔ رب نے دعا تو قبول کر لی، باقی 3 آیتوں میں فرائض منصبی وہی 4 ذکر کیے، لیکن تزکیے کو تعلیم سے پہلے نمبر پہ لے آئے۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا میں پاکی کا کتنا نمبر تھا؟ اتنی تو یاد رکھو گے نا، کتنے نمبر پہ پاکی؟ چوتھے نمبر پہ۔ اور باقی 3 آیتوں میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ انہیں پاک پہلے کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پاک کرنے کے بعد کتاب و سنت کی تعلیم دے گا۔ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، علماء اپنے اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ عام علماء یہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا کام یہی ہوں گے۔ فرق کیا ہے؟ پہلے قرآن پڑھے گا میرا پیغمبر، تلاوت جاری ہوگی، جو تلاوت سن کے پاس آ جائے گا، جب بیٹھے گا تو پہلے ان کو شرک سے پاک کرے گا، پھر توحید و سنت کے زیور سے ان کو آراستہ کرے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ آپ جانتے ہیں گندے وجود پہ زیور نہیں پہنا جاتا، پہلے بدن پاک کیا جاتا ہے، زیور بعد میں پہنایا جاتا ہے۔ اور عربی سے کہتے ہیں التحلی بعد التخلی، تخلیہ پہلے ہوگا، تحلیہ بعد میں ہوگا۔ دلہن زیور پہلے پہنتی ہے یا پہلے بدن صاف کرتی ہے؟ جب بدن صاف ستھرا ہو تو زیور جھجتا بھی ہے، ایسا ہے، مزین نظر آتا ہے۔ تو فرمائے یزکیہم، میرا پیغمبر پہلے انہیں پاک کرے گا شرک سے، جو پاک ہو جائے گا پھر کتاب و سنت کا زیور ان کے وجود پہ سجائے گا۔ اور مصر کے ایک عالم نے بڑی پیاری توجیہ ذکر کی، علماء بیٹھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو علم تزکیہ کے بعد حاصل ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے، اور جو تزکیے کے بغیر حاصل ہوتا ہے وہ نافع نہیں ہوتا۔ فرق کیا ہے ذرا دیکھیے اس نقطے کو۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، ظاہر بات ہے تورات تھی ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس علم تھا، انجیل ان کے پاس تھی، لیکن ان کا تزکیہ نہیں ہوا تھا۔ علم تو ان کے پاس کتاب کا تھا، لکھتے بھی تھے، تو تزکیہ نہیں ہوا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ حلال کو حرام کرتے اور حرام کو حلال کرتے، جب جی چاہتا فتویٰ بدل دیتے، نوٹ دیکھتے تو فتویٰ بدل دیتے۔ غریب سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا، بدکاری زنا، او سنسار کرو، اور اگر کوئی بنڈل شریف پیسوں کا پہلے دے دیتا تو پھر کہتے بس نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا منہ کالا کر کے تو بس گدے گھوڑے پر بٹھا کے ایسے شہر میں گھما دو، سنسار کرنے کی کوئی ضرورت کیوں؟ علم نہیں تھا ان کے پاس، علم تھا لیکن تزکیہ نہیں تھا۔ اور میرے پیغمبر کے مشن میں پہلے تزکیہ تھا، بعد میں علم تھا کتاب و سنت کا،
تو آئیے منڈی بہاؤالدین والو، جب میرے پاک پیغمبر نے تزکیہ پہلے کیا، علم کتاب و سنت بعد میں سمجھایا، تو نتیجے میں جو شاگرد بنا وہ صدیق بنا، وہ فاروق بنا، وہ عثمان و حیدر بنے۔ زمین ہل جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلی جائے، لیکن چونکہ میرے پیغمبر نے ان کا تزکیہ کیا تھا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک ہم الراشدون۔ زمین ہل سکتی ہے، میرے محمد کا شاگرد ہدایت کی پٹڑی سے نہیں اتر سکتا۔ تو یزکیہم، انہیں پاک کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے گا کتاب و سنت کی۔ تو منڈی بہاؤالدین والو، 4000 سال پہلے بتلایا جا رہا ہے اللہ آخری معلم کائنات بھیج دے، جو تیری کتاب کا معلم ہوگا، اپنی سنت کا معلم ہوگا۔ 4000 سال کے بعد جب میرا پاک پیغمبر تشریف لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے جد امجد خلیل اللہ کی دونوں باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ پہلی بات میں یہ کہتے ہیں انا ثمرۃ دعاء ابراہیم، او لوگو میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا ثمرہ بن کے آیا ہوں۔ ایک اور خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا معلم ہوں گے، تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ باوجود اس کے کہ میرا پاک پیغمبر ایک دن بھی کسی مکتب میں نہیں گیا، ایک دن بھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہیں کیا، ایک دن بھی کسی کے ہاتھ سے قلم نہیں لیا لکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، قرآن کہتا ہے یہ ایسا معلم ہے کہ علمہ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ یہ میرا جبریل واسطہ بنا ہے، میں جبریل کو جو دیتا گیا جبریل انہیں سکھاتا گیا۔ تو یہ جب معلم بنتے ہیں، اب وہی معلم کائنات آتے ہیں، آپ تعلیم، مجھے کتاب ہاتھ لگی، بڑی قیمتی کتاب ہے، طلباء علماء سے کہتا ہوں اپنے لیے لے لیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہی عربی میں ہے الرسول المعلم۔ کون سے رسول؟ معلم رسول۔ پھر وہ 250-300 صفحات میں صرف یہی بتایا کہ میرا پاک پیغمبر بحیثیت معلم کیسے تھے۔ کاش وقت ہوتا تو میں کچھ بتاتا۔ علامہ عبد الفتاح ابو غدہ نے صرف نبی علیہ السلام کی تعلیم کے اسالیب اور تعلیمی وسائل کہ آپ کیسے معلم تھے، آپ اپنی تعلیم میں کون کون سے ذرائع استعمال کرتے تھے، کون سے طریقے، 40 سے زیادہ وسائل اور اسالیب ذکر کیے۔ مثلا دیکھیے آپ تعلیم بچوں کو کیسے دیتے، معلم الاطفال کیسے تھے آپ معلم شباب جوانوں کے لیے کیسے معلم تھے، آپ جنگ میں مجاہدین کو، فوجیوں کو، سپاہیوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے، آپ بازار میں
تاجروں کے لیے کیسے معلم تھے، آپ مدینہ منورہ کے منبر پہ جب آتے تو آپ کیسے معلم ہوتے، یہ ساری مختلف طریقے ہیں، مختلف اسلوب ہیں۔ میں ایک دو چیزیں ذکر کرتا ہوں، کبھی آپ بیٹھتے ہیں مثالوں سے سمجھاتے ہیں، کبھی آپ اپنی تقریر میں عملی مظاہرہ کرواتے ہیں۔ مثلا اللہ کے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، معلم انسانیت بیٹھے ہیں منڈی باؤدین والوں، ایک دیہاتی آیا اور آتے ہی اللہ اکبر نماز شروع کر دی، جلدی جلدی سے نماز پڑھی اور فارغ ہوتے ہی آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام، قم، اٹھیے، فصلی، قم صلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ وہ اٹھے، پھر پڑھی، جب پھر اسی انداز سے پڑھی، پھر آئے، فرمایا السلام علیکم، نبی علیہ السلام نے پھر جواب دینے کے بعد فرمایا اٹھ، دوبارہ پڑھیے صحیح۔ 3 دفعہ جب ایسے کیا تو تیسری مرتبہ کہنے لگا میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں، علمنی، مجھے سکھائیے۔ اب طلب پیدا ہوئی نا، مجھے سکھائیے۔ تو اس وقت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھانے لگے۔ میرا پاک پیغمبر معلم بن کے کیا، ایک دیہاتی سے کہتے ہیں اللہ اکبر یوں کہہ، پھر یوں ہاتھ باندھ لے، پھر یوں رکوع میں چلا جا کہ تیری پیٹھ سیدھی ہو جائے، پھر رکوع سے یوں اٹھ تاکہ تیرے اعضاء اپنی جگہ ٹھہر جائیں۔ یہ نہیں کہ رکوع سے اٹھا نہیں اور ڈس سجدے میں جا گرا۔ جی آپ نے فیس بک پہ اکثر دیکھے ہوں گے رمضان المبارک میں ایسے بھی قاری ہوتے ہیں جو موٹر وے پہ چلتے ہیں، دیکھیں نا، ہاں 120 کی سپیڈ سے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو مقتدی رکوع سے اٹھتے ہیں تو امام سجدے میں ہوتا ہے، جب وہ سجدے میں گئے ہوتے ہیں تو امام صاحب اوپر قرات شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ بوڑھوں کا یہ حشر کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پوری نماز انہیں سکھائی اور میرے پاک پیغمبر کی تعلیم کی ایک جھلک، معلم کائنات، معلم انسانیت کی تعلیم کی ایک اور مثال سن لیجئے۔ مسجد نبوی میں امام الانبیاء جلوہ افروز ہیں، ایک دیہاتی آیا، تھوڑی دیر بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد فوراً اٹھتا ہے، مسجد کے صحن میں جا کے پیشاب کرنے لگتا ہے، وہیں کونے میں بیٹھتا ہے، حاجت پوری کرنے لگتا ہے، فوراً صحابہ کرام اٹھتے ہیں اور اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، بھائی آدھے میں اس کو نہ بگاؤ نا، ٹھہر جاؤ، روکا، جب روک دیا سب کو، صحابہ کرام روک گئے، اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی کام ایسا مجھ سے ہو گیا۔ ایسے دیہات کے لوگ ہوتے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا اتنا اس بیچارے کو، جب دیکھا اس نے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، فارغ ہوا، نبی علیہ السلام نے کہا بولا ادھر آؤ، آ گیا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا جی سنا ہے آپ کے پاس پیسے بڑے ہیں اور دیتے بھی بڑے کھلے دل سے ہیں، تو میں اس لیے آیا ہوں، مجھے بھی کچھ دے دو۔ نبی علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے جو کام کیا ہے پہلے اس کی تربیت لے لو مجھ سے۔ معلم کائنات کے سمجھانے کا انداز کیا فرمایا؟ فرمایا او عربی ان هذه المساجد لم تبن لہذا، او دیہاتی یہ مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں بنتی، انما بنیت لذکر اللہ، مسجدیں تو اللہ کی یاد کے لیے بنتی ہیں کہ قرآن پڑھا جائے، رب کا ذکر کیا جائے، ان کو پاک رکھا جاتا ہے۔ صحابہ سے فرمایا جلدی جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا، ڈھول پانی کے بہا دو اس پہ، دھو دیا اس کو، پھر کپڑوں کا جوڑا بھی دیا اور سواری کے لیے گھوڑا بھی دیا، کچھ عطیے بھی دیے۔ جب وہ جانے لگا، مزاج کے سخت ہوتے ہیں یہ دیہات کے لوگ،
تو اس وقت تک اس پہ اتنا اثر نہیں تھا، لیکن جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اسے رخصت کرنے کے لیے چند قدم چلتے ہیں تو دیہاتی یوں دیکھتے ہی آنسو روانہ ہو گئے اس کی آنکھوں سے، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے، کلمہ پڑھائیے مجھے۔ شاید بڑی دلیلیں بھی دیتے وہ نہ مانتا، انداز سمجھانے کا، تعلیم کا، تربیت کا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کہیں گے اس تعلیم، ایسے معلم ہو، ایسے نقش قدم پہ چلے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ چلا گیا اور اپنی قوم کے پاس جا کے قرآن کی تعلیم تو تھی نہیں، بس دین کی دعوت یوں دیتا ہے، اپنا یہ واقعہ سناتا ہے اور میرے پاک پیغمبر کے اخلاق کا ذکر کرتا ہے۔ سال گزرنے کے بعد جب آتا ہے تو اکیلے نہیں 200 بندے ایمان لانے کے لیے لے کے آتا ہے۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے میرے ساتھ آئے ہیں، آپ کے دست اقدس پہ مشرف با اسلام ہونا چاہتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، تعلیم کتاب دیتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین والو آئیے، میرے پاک پیغمبر کبھی قرآن کی تفسیر بتلاتے ہیں، کیا انداز اپناتے ہیں؟ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر یہ وائٹ بورڈ میرے دل میں آیا راستے میں تو میں نے یہاں منگوا لیا۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کیوں رکھا ہے، ایک جھلک آپ کو دکھاؤں گا۔ تنگ تو نہیں ہو رہے نا؟ لگا رہوں؟ سنیے ذرا، یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، 153 نمبر آیت سورۃ الانعام۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، گڑبڑ راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، بس وہ گڑبڑ راستے تمہیں بھٹکا دیں گے، عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے۔ تو آیت کا یہ ٹکڑا ذہن میں رکھیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو، گڑبڑ راستوں پہ نہ چلو۔ اب ذرا اس مثال کو سمجھیے۔ دیکھیے ذرا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت ریت پہ نیچے سمجھا رہے ہیں، اللہ اکبر، قلم کبھی نہیں لیا، انگلی سے فرمایا خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما، اللہ کے پاک پیغمبر نے ریت پہ یوں سیدھا راستہ، سیدھی لکیر کھینچی، ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس سیدھے راستے کے دائیں بائیں بھی آپ نے لکیریں کھینچی، اور کیا فرمایا منڈی باؤتین والو؟ پھر آیت پڑھ کے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، رب کو پا جاؤ گے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان گڑبڑ راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ رب کا راستہ بھول جاؤ گے۔ یہ معلم کائنات کی تعلیم کی ایک مثال۔ اللہ، اب ذرا دوسری مثال دینے لگا ہوں تاکہ باہر سنتے ہیں ان کو بھی کچھ سمجھ میں بات کروں، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک دوسری مثال سمجھ لیجئے۔
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابی رسول فرماتے ہیں چل کے آ رہے ہیں، یوں ریت کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مربعا، آپ نے زمین پہ ریت کے اوپر یوں چورس ڈبہ بنایا، لکیر کھینچ کے یوں چورس ڈبہ بنایا۔ اگر منڈی والے دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو کہہ دو سبحان اللہ کے بندو۔ اب دیکھیے صحابہ کرام کس توجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس کے درمیان میں ایک اور لکیر کھینچی، پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی لکیریں اس درمیان والی لکیر کے دائیں بائیں کھینچی، پھر ایک لکیر اللہ کے پاک پیغمبر نے یوں باہر کی طرف کھینچی۔ منڈی والے کہیں گے یہ کوئی تعویذ نہیں ہے بھائی، او بھائی سمجھ گئی؟ ہاں یہ تعویذ گروں والی لکیر ہے۔ سید الانبیاء کی تعلیم کا نقشہ دیکھیے ذرا منڈی والوں، یوں لکیریں کھینچی۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ مربع لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان کی موت ہے۔ اللہ اکبر، یہ موت ہے۔ فرمایا یہ بیچ والی لکیر کیا ہے؟ فرمایا یہ انسان ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان کو اس کی موت نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، کہیں بھاگ سکتا نہیں ہے۔ ایک اچھا فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ اس انسان کے دائیں بائیں یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا کی پریشانیاں غم اور دکھ ہیں، اگر اس پریشانی سے بچتا ہے تو یہ گھیر لیتی ہے، اس سے بچتا ہے تو اس میں گھیرے میں آ جاتا ہے، دنیا میں یہ مسئلہ لگا رہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر معلم کائنات یہ باہر والی لکیر کون سی ہے جو دائرے کے اندر سے باہر کی طرف جا رہی ہے؟ فرمایا یہ انسان کی امیدیں اور آرزویں ہیں کہ موت تو اس کو پہلے آ جانی ہے اور سوچا اس نے آگے کا ہوا ہے کہ 2025 میں انگلینڈ جاؤں گا، پھر 2026 میں امریکہ میں جاؤں گا، یہ میرا پلان ہے، پھر 2030 میں یہ کروں گا، اور مرنا اس نے صبح ہے۔ اپنی عمر سے بہت آگے تک انسان سوچ رہا ہے۔ یقین جانیے میرے دوستو معلم کائنات نے سمجھایا اور حد کر دی ہے سمجھانے، لیکن کاش کہ کوئی معلم کوئی استاد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے انداز کو سمجھے تو صحیح نا، کہ آپ کے سمجھانے کا انداز کیا ہے، آپ کیسے معلم کائنات بن کے آئے ہیں۔ میرے دوستو قرآن مقدس نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ اللہ تیری کتاب کا معلم بن کے آئے گا، تیری کتاب کی تعلیم دے گا، اور تعلیم کا ایک اسلوب نہیں، کبھی عملی تعلیم یوں دی ہے۔ صحیح بخاری حضرت سید الانبیاء یمشی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، ومعہ الحسن، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے نواسے بڑے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلتے ہیں، اچانک بچے تھے نا حضرت حسن، تو راستے میں فَأَخَذَ تَمْرَةً، کھجور کا ایک دانہ اٹھا لیا، فَأَكَلَهَا، منہ میں ڈال دیا، کھانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فوراً پکڑا
اور فرمایا کیخ 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 اما علمتا انا لا تحل لنا الصدقہ، او میرا نواسا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے ہم میں محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے؟ پھینکیے، قے کیجئے، کیخ کیخ لفظ یہ استعمال کیا، یہ تعلیم کا ایک انداز ہے، الٹی کیجئے، قے کیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر معلم کائنات بن کے آئے اور ایسی تعلیم دی کہ کائنات کے سارے پڑھے لکھے بھی حیران ہیں کہ کیسے معلم تھے۔ اور ساتھ یہ بھی سن لیجئے، بندہ معلم ہو، پڑھانے آئے اور سے اس کا مقصد کیا ہو، مہینے کے آخر میں نے تنخواہ لینی ہے، کوئی پڑھے یا، یہ معلم نہیں ہے، یہ معلم یہ نوکر ہے، یہ ملازم ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے۔ معلم وہ ہے جو آنے سے پہلے ایک درد رکھے کہ اللہ جس علم سے تو نے مجھے نوازا ہے، اللہ مجھے یہ منتقل کرنے کی توفیق دے، اور جن کو میرے سامنے بٹھایا ہے اللہ ان کے سینوں کو منور کر دے۔ اس درد کے ساتھ، اس ہمدردی کے ساتھ تعلیم دے گا، پھر اس تعلیم کا اثر بھی ہوگا۔ میرے دوستوں، میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، اگر زندگی نے وفا کی پھر ملیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔